بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقلیم ولایت کے شہنشاہ، عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، ہمت و شجاعت کے عظیم پیکر، خصوصاً معرکہ خیبر کے شاہ سوار حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کی شان یہ ہے کہ ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں پائی، یعنی جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ یوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے القاب اور خطابات ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ناموں میں سے ابو تراب بہت پسند تھا، کیونکہ یہ لقب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جملہ خصوصیات میں ایک عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ عقد مواخات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین کے درمیان عقد مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا دینی اور اسلامی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت آبدیدہ ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عقد مواخات میں تمام صحابہ کرام کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو یوں ہی رہ گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پیار اور محبت کے انداز میں فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ خداوندی سے نبوت اور رسالت کا عظیم الشان منصب عطا کیا گیا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیرخارکی میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے آ رہے تھے، اس لیے آپ کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف دیکھا تو پوچھنے لگے کہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت اور رسالت کے منصب گرامی کی خبر دی اور ساتھ ہی کفر اور شرک کی مذمت کر کے آپ کو توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور ایمان کی عظیم دولت حاصل کی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوہرشناس نگاہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خداداد قابلیت کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر فرمایا، اے علی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم ہو چکا ہے اور میں آج ہی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، لہٰذا تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جانا، اور صبح قریش مکہ کی ساری امانتیں اور وصیتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی خوف و خطر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے۔ صبح ہوئی تو کفار مکہ جو رات بھر ناپاک اور نامراد ارادوں کے ساتھ کاشان نبوی کا بہت سخت محاصرہ کیے ہوئے تھے، برہنہ تلواریں لے کر کاشان مصطفی میں داخل ہو گئے، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ بستر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور اکرم کے بجائے آپ کا ایک جان نثار موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر سو رہا ہے۔ کفار مکہ یوں ہی ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام اور سکون کے ساتھ سویا اور صبح کو اٹھ کر لوگوں کی امانتیں اور وصیتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دی۔ امانتوں کی ادائیگی کی وجہ سے میں 3 دن مکہ معظمہ میں رہا اور پھر میں نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن اس رات مجھے موت نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تم یہ امانتیں ان کے مالکوں کو دے کر پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد نہ کر دیتا، جب تک میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ کر لیتا، اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبوت و رسالت حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش پرورش میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قدرتاً محاسن اخلاق اور حسن تربیت کے بہترین نمونہ تھے۔ شاہ خیبر شکن امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال ہمت، شجاعت اور بہادری کی لازوال داستانوں کے ساتھ سارے عرب اور عجم میں آپ کے قوت کے سکے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے رعب اور دبدبے سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اس لیے اس غزوہ میں آپ شریک نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ باقی تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے اور بڑی جام بازی کے ساتھ کفار اور مشرکین کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں اور شہ سواروں کو اپنی تلوار ذوالفقار حیدری سے موت کے گھاٹ اتارا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل مدت تک اہل ایمان کے قلوب کو قرآن اور حدیث کے علم سے فیضیاب فرمایا۔ اسلام کی راہ میں آخری عمر تک کفار سے برسر پیکار رہے، دین اسلام کی بے مثال تبلیغ اور خدمت کی، ہر قدم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی ہر ممکن رہنمائی کی، ہر لمحہ اسلام کی راہ میں اپنا مال و متاع، اپنا تن من دھن قربان کیا، اور بالآخر اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک 40 ہجری کو فجر کی نماز میں
عین سجدہ کی حالت میں شہادت کے عظیم منصب اور مرتبے پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں اور آپ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔